میرے دامن میں ایک غریب فقیر کا رلا دینے والا واقعہ پڑا ہے، بھکاری کا نہیں، فقیر کا، اس فقیر کا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جوانو، تم بھی اپنے دل کا تعلق کریم رب کی ذات کے ساتھ جوڑ لو نا۔ ہائے، رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ رب کو پانا سیکھو، جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ فقیر تھا، بھکاری نہیں تھا، کیونکہ آج کل کے جو بھکاری ہیں یہ فقیروں سے زیادہ امیر ہیں۔ میں ایک غریب فقیر کی رلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق کتنا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ بھکاری کسے کہتے ہیں؟ یہ جو روزانہ صبح سویرے آپ لوگوں کے دروازے پہ روٹی مانگنے آتا ہے نا، اسے ہم فقیر نہیں بولتے، یہ بھکاری ہوتا ہے، یہ مانگنے والا۔ اب فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق کیا ہے؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اب اس فقیر اللہ والے نے دنیا ٹھکرائی ہوئی تھی، غریب فقیر تھا، قبلہ اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔ جب لباس پھٹا تو ننگا بدن ظاہر ہونے لگا، جسم چھلکنے لگا۔ تو یہ ننگا بدن لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ننگا بدن لے کر بادشاہ وقت کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا مثال کے طور پر اگر میری موت آپ کے دروازے پر ہو جائے، مثال کے طور پر ابھی آپ کے دروازے پر میں مر بھی جاؤں، موت کا فرشتہ آئے میری روح نکال کے چلا جائے، تو میرے مرنے کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کس طرح کا سلوک کریں گے؟ بادشاہ وقت نے کہا، فقیر میاں، مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی بیٹھا مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں، تجھے لٹھے کا سوٹ پہناؤں گا، دفن کر دوں۔ یہ سنتے ہی فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی۔ جب بادشاہ نے کہا نا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ جوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کریں، زندہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں کہ اس گھر میں فوتگی ہو گئی۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں رواج ہو نہ ہو، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک دستور ہے، رواج ہے کہ جس محلے میں فوتگی ہو جاتی ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو ہم پھر سارے محلے والے مل کر نہ قبلہ اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا ٹکڑا کس کام کا؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، تمہاری نماز، رکوع، سجود اس مقام تک پہنچاتے ہی نہیں جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو ساری زندگی امیر بن کے رہو، رزق کی فراوانی ہو، پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، دنیا و آخرت کی دولت ہو، پھر اپنا ہاتھ اس طرح کر کے رکھنا،
بھوکا آئے اٹھا کے جائے, پیاسا آئے اسے پانی ملے, بھوکا آئے اسے یہاں سے روٹی ملے, ضرورت مند کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں سے وسیلہ ملے. تو اپنا ہاتھ کھول کے رکھنا. جو شخص اپنا ہاتھ کھول کے رکھتا ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں بات کروں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے نبی کو عرض کی, سونیا آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینا بند کر دے, میرے پاس بہت زیادہ رزق ہو گیا, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رزق دینا بند کر دے. میرے اللہ نے میرے نبی کو فرمایا, اے میرے پیارے حبیب اپنی عمر کو کہہ دو کہ تو میری راہ پہ دینا بند کر دے, میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں. جب تک تو میری راہ پہ دیتا رہے گا, میرے غریبوں کی مدد کرتا رہے گا, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا, پیاسوں کو پانی پلاتا رہے گا, بھوکوں کو کھانے کھلاتا رہے گا, اس وقت تک میں تجھے ہی دیتا جاؤں گا. تو تھک جائے گا, میں دیتا نہیں تھکوں گا, میں تجھے اتنا مالا مال کروں گا, اتنا امیر بنوں گا کہ تنگی تیرے قریب نہیں آئے گی, پھر پریشانی تیرے قریب نہیں آئے گی. صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے. غریبوں کی مدد کریں, ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. بیٹے یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں, انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں غریبوں کی مدد کر کے, غریبوں کو 10-20 دے کے, غریبوں کے بچوں کو 10-20 دے کے اللہ کے ساتھ سودا کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر لمحے ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر مدد کرنے کے موقع ملے نہ ملے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد قبرستانوں میں پڑے ہیں لوگ جو کہتے تھے جی کل کسی غریب کی مدد کروں گا, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں گا. سنا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ابھی کل نہیں آئی تھی, آج ہی وہ چلے گئے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. قبرستان والے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے ترس رہے ہیں, مالک ایک بار دوبارہ واپس بھیج دینا, ہم کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑیں گے, کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرماتا نہیں, اب دروازے بند ہو گئے واپس جانے کے, ان کے لیے بند ہو گئے. ہم تو جو چاہیں کریں کر سکتے ہیں جوانوں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا. یہ زندگی کے لمحے, انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں خالصتاً مخلصتاً تیرے دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دل پہ دنیا نکال کے مدینے والے کو بٹھانے کی توفیق عطا فرما, مدینے والے کی محبت کو یہاں پر جگہ دینے کی توفیق عطا فرما.